اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 92 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے جسمانی معراج کے منکرین کے دلائل پیش کریں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے لکھا ہے ضیاء النبی شریف کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت پر واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ رویا تھا، یعنی خواب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔ یہاں رویا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خواب۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ جب خود قرآن کریم نے تصریح کر دی کہ یہ خواب تھا، پھر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق معراج کے واقعہ سے ہے ہی نہیں، بلکہ کسی دوسرے خواب سے اس کا تعلق ہے۔ اور اگر اس پر بھی اصرار ہو کہ یہ آیت معراج ہی کے بارے میں ہے، یعنی اس کے اندر معراج ہی کا ذکر ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا ہے یہاں رویا سے مراد عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ قال ابن عباس ہی رؤیا ان اری عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رویا کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو کرایا گیا۔ علامہ ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنہ میں مبتلا نہ ہوتا، کوئی اس کا انکار نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا آسمان کی بلندیوں پر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کرسی پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو بھی فرمائی تو ایسے خواب کو کبھی بھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ثم استيقظت وانا في المسجد الحرام، اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے اپنے آپ کو مسجد حرام میں پایا۔ اس روایات کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصریح ملاحظہ فرمائیے، خود بخود یہ شبہ بھی دور ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے شریک سے نقل کی، حضرت انس سے شریک نے نقل کیے ہیں، اور شریک لیس بالحافظ عند اہل الحدیث، تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اہل حدیث کے نزدیک شریک حافظ حدیث نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ ان ھذا اللفظ رواہ شریک عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وکان قد تغیر بآخرہ فیؤول علی روایات الجمیع، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے حضرت صرف شریک نے روایت کی ہیں، ان کا حافظہ آخر میں کمزور ہو گیا تھا، اس لیے ان کی روایات کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیا جائے جو باقی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت انس سے یہ حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث سے بھی مروی ہیں، یعنی ابن شہاب، ثابت البنانی اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی روایات میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد روا حدیث الاسراء من انس جماعت من الحفاظ المتقنین والائمۃ المشہورین کابن شہاب وثابت البنانی وقتادہ ولم یأت احد منہم بما اتی بہ شریک۔ ہر صفحہ پر، گلشن کی ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم و حکمت کے جتنے کرشمے رقم تھے سب میں بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وقولہ فی حدیث شریک عن انس ثم استيقظت فاذا انا فی الحجر معدود فی غلطات الشریک، یعنی ان الفاظ کا شمار شریک کی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ جو واقعہ ہے خواب کا ہے، لیکن محدثین پہلے تو اس قول کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک قرار دیتے ہیں، اور اگر روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادات کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس وقت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل کم سن بچی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ نیز یہ ان صاحبان کی اپنی رائے ہے، ذاتی رائے ہے، حضور کا ارشاد نہیں ہے۔ علامہ ابن حیان نے اس کے متعلق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وما روی عن عائشہ ومعاویہ انہ کان مناما فلعلہ لا یصح ولو صح لم یکن فی ذلک حجۃ لانہا لم یشاہدا ذلک لصغر عائشہ وکفر معاویہ ولانہما لم یسندا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا حدثا به عنہ۔ اس سلسلہ میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقالات سرسید کے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا ہے، انہوں نے بڑی شد و مد سے معراج کو خواب ثابت کیا ہے، اس ضمن میں طول اور طویل بحث کی ہے۔ ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین اور عیسائی مورخین کے اعتراضات سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کے ظاہر میں بجھے ہوئے طعن و تشریح کے تیروں سے اسلام کو ہر قیمت سے بچانا چاہتے ہیں، خواہ اس کوشش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ بگڑ جائے اور عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہی کیوں نہ متزلزل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے دلائل و براہین کو ہی کیوں نہ منہدم کرنا پڑے۔ آپ اس جذبہ کے اخلاص کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن عواقب و نتائج کے لحاظ سے آپ اس کی تحسین نہیں کر سکتے۔ کیا معراج کا انکار کر کے آپ نے کسی کو ہلکا بگوش اسلام بنا لیا ہے؟ کیا آپ کی معذرت خواہی کو انہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کردہ جتنے بھی ماڈرن اسلام پر اظہار ناراضگی کو چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس محنت کا کیا حاصل، بجوز اس کے کہ ان صحیح واقعات کا انکار کر کے اپنے تمام علمی ورثہ کو مشکوک و مشتبہ کر دیا جائے۔ اس طویل مقالہ کا ذکر کر رہا تھا حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت سید نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جو احادیث مروی ہیں ایک سے دوسری حدیث اس قدر متضاد اور متناقض ہیں کہ صراحتاً ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت و اعتبار کو بھی کھو دیتی ہیں، لیکن تناقض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ مثال دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حتیم میں تھے، دوسری میں ہے حجر میں تھے، تیسری میں ہے مسجد حرام میں تھے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا ان روایات میں تضاد نام کی کوئی چیز ہے؟ حتیم اور حجر تو ایک جگہ کے دو نام ہیں، یعنی وہ جگہ جو اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ تھی، لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا تو قریش نے اسے جب دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا۔ یہ حصہ حتیم یا حجر مسجد حرام میں ہی ہے، تو ان روایات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد کی ایک دوسری مثال مختلف آسمانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان کے متعلق ایک حدیث ہے ثم صعد بی الی السماء السادسۃ فاذا موسیٰ، پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ دوسری حدیث ہے ثم عرج بنا الی السماء السادسۃ فاذا انا بموسیٰ ورحب لی ودعا لی، پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لایا گیا، وہاں میں نے موسیٰ کو پایا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی۔ تیسری حدیث میں ہے لما جاوزت فبکا، جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ آپ خود فرمائیے کہ یہ احادیث کے ان کلمات میں کیا کوئی تضاد ہے؟
ہم مانتے ہیں کہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں باہمی اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کے بارے میں خود علماء نے تصریح کی ہے۔ جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی تھی اس کو ترجیح دے کر نسبتاً ضعیف روایات کو چھوڑ دیا ہے، یعنی انہیں ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے۔ جو تضاد ممتنع ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ایک ہی پایا کی ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جا سکتی ہو تو ان کو یکجا جمع بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا مجمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی دلائل نقلیہ کا سہارا لے کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کے اس دلائل کو بیان کیا ہے جو انہوں نے دلائل کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر منکرین معراج کی دوسری قسم ہے وہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہر ایسے کوشش سے، ہر ایسے وقت سے ہمیں محفوظ رکھے جس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا جو اصل حلیہ ہے وہ تبدیل ہونے کو چلا جائے۔ اللہ کریم صحیح معنوں کے اندر ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔